اے حبیب والا صفات پس اللہ کی کیسی رحمت ہے، آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے جھٹ کر بھاگ جاتے، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ ان سے بخشش مانگا کریں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب ان کے لیے دعائیں کیا کریں، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ سبحان اللہ، یعنی حاکم کو اپنی رائے سے، باپ کو بیوی بچوں سے، ہر ادارے کا جو لیڈر ہے اس کو اپنے تمام عملے سے مشاورت کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا، بزرگوں سے سنا ہے کہ مشورہ تو دیواروں سے بھی کر لینا چاہیے، اور مشورہ کرنے میں کبھی انسان کا نقصان نہیں ہوتا جو کام مشاورت سے کیا جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہا، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں مشاورت کے بعد تو پھر اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب کسی کام کا فیصلہ کریں، مشاورت کریں، پھر اس کے بعد مشاورت کے بعد ڈٹ جائیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں، پھر شک شبہ نہیں کرنا۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو ان کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے، یا بھروسہ رکھنا چاہیے، اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا، اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہو، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے قرآن کی، اور انہیں پاک کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے سے قلب پاک ہوتا ہے، دل کے داغ دھلتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ بولو سبحان اللہ۔ یہ سعادت کیا کم ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں میں تمہارے لیے مبعوث ایک نبی فرما دیا۔ سبحان۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی، حالانکہ تم اس سے وہ دو چند دشمن کو بھی پہنچا چکے ہو، پھر وہی بات کہ غزوہ بدر میں 70 مارے گئے، 70 قیدی بھی ہوئے، یعنی اس سے دو چند دگنی تم ان کو تکلیف پہنچا چکے ہو بدر میں۔ غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر ہے یہاں، دو چند دشمن کو پہنچا چکے تھے، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ پڑی؟ فرما دیں یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی، حالانکہ تم اس سے دو چند دشمن کو پہنچا چکے تھے، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ پڑی؟ فرما دیں یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، نہ وہ پہاڑ چھوڑتے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے، نہ غزوہ احد میں ہمارے صحابی اتنے شہید ہوتے، تو پھر اپنی نافرمانی کی وجہ سے یہ ہوا نا۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ پڑی؟ فرما دیں یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، کہ جب بندے کے ساتھ بندے کا فائدہ ہو تو اللہ کی طرف منسوب کرے، جب بندے کا نقصان ہو تو اپنی طرف منسوب کرے کہ ہماری اپنی کسی غلطی کی وجہ سے یہ سزا ہے۔ جب دے اللہ تو پھر کو اللہ تیرا فضل ہو گیا، اللہ کی طرف پھر رجوع کرے۔ اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے، سو وہ اللہ کے حکم ہی سے تھی، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ سب سے پہلے تو مدینے سے جب نکلے تو 1000 کا لشکر تھا، تو بہت سارے لوگ تو وہیں رہ گئے جو منافق تھے، کھرے کھوٹے کی اللہ نے پہچان بھی تو کروانی تھی، اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کے حملے کا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ وہ واقعتاً کسی ڈب کی لڑائی ہوگی، دیکھیں ہیلا بہانا، دیکھیں ان کی حرکتیں منافقوں کی،
بہانے بنا رہے ہیں. اگر ہم جانتے ہوتے کہ کس ڈھب کی لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے. اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے. اب تو کوئی شک ہی نہیں رہا, ان کی منافقت تو کھل کے سامنے آ گئی. اب وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں, اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. حقیقت میں یہ بزدل ہیں, منافق ہے, ان کو اپنی جان بڑی پیاری ہے. کافر کو اپنی جان بڑی پیاری ہوگی. آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ موت کی آرزو کریں. یہ موت نہیں مانگیں گے, سب سے زیادہ حریص پائیں گے, یعنی آپ ان کو سب سے زیادہ حریص پائیں گے. جینے کی خواہش ان کے دل میں ہوگی, زندہ رہنے کی حرص ہوگی ان کے دل میں. ایسی آپ دیکھیں کہ جدید ٹیکنالوجی میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جھریاں بھی نہ پڑیں, یہ بھی نہ ہو, اور کہتے ہیں کہ ہم جوان ہی رہیں. سب سے زیادہ ان کو جینے کی خواہش ہے کہ ہماری عمریں لمبی ہوں. مومن کو ٹینشن ہی کوئی نہیں, مومن کے لیے موت تحفہ ہے. سبحان اللہ. اور مجاہد کے لیے تو بہت بڑا تحفہ ہے. بچ گئے تو غازی, مر گئے تو شہید. اللہ اکبر. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ وہی لوگ ہیں, آیت نمبر 168, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہیں اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے. فرما دے تم اپنے آپ کو موت سے بچا لینا اگر تم سچے ہو. کہ جو اللہ کی راہ میں 70 صحابی شہید ہوئے اور جب وہ واپس آئے, غزوہ احد ختم ہوا, تو یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی نہ جاتے تو بچ جاتے. رب العالمین نے فرمایا, چیلنج کیا, ایسا کرنا جب تمہارے اوپر موت کا وقت آئے نا تو بچ کے دکھا دینا. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا. اب یہ اللہ وحدہ لا شریک کی انعام بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کا درجہ تو سنو. شہید کا درجہ کیا ہے؟ شہید کا بلڈ زمین پر بعد میں گرتا ہے, جنت کے دروازے اس کے لیے پہلے کھل جاتے ہیں, اللہ کے جلوے اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا, بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں, انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے. وہ حیات جوانی کی ان نعمتوں پر فرحاں شادہ رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں, اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دے کر خوش ہوتے ہیں. مطلب کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں اللہ کے نیک بندے, جس خاندان کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, واچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ زندہ ہیں اور خوش ہوتے ہیں. جب ان کے خاندان میں ان کے بچے یا ان کے رشتہ دار نیک ہوں تو خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. اللہ, کہ جس طرح آج ہم خوش ہیں اللہ کی راہ میں ہم مرے ہیں تو یقیناً یہ بھی خوش ہوں گے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنوں کو اور خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے خاندان میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتا ہے اصل کامیابی یہ, ہم جیسے بیٹھے ہیں ہماری اولادیں ہیں, ہم ان کا سکھ چاہتے ہیں. قرآن فرماتا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, یعنی دعا یہ کیا کرو اللہ خود بھی جنت میں جائیں, ہمارے بچے بھی جنت میں جائیں. دیکھیں نا کتنی بڑی خوشی ہوگی جب آپ کا سارا خاندان, آپ کی پوری فیملی جنت میں ہوگی. سبحان اللہ. رات کو ایک بچہ گھر نہ آئے تو ماں کو نیند نہیں آتی, تو سوچے کتنی تکلیف ہوگی اگر کسی کا کوئی بہن بھائی کوئی اپنا جہنم میں چلا جائے. استغفر اللہ. تو اس لیے یہاں کوشش کریں کہ ہم سب جنت میں جائیں اور ایسے ایسے نیکیوں کے کام کریں اور نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کو لے کے آئیں. اصل محبت یہ ہے. کوئی سست ہے تو خود اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں, اٹھو اٹھو اٹھو, نہیں چلنا ہے, پڑھنا ہے قرآن, جانا ہے جانا ہے. ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا وسیلہ بنے. اللہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے لیے نیکیوں میں پہل کرے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, سبحان اللہ, آیت نمبر 170, وہ حیات جوانی کی نعمتوں پر فرحاں اور شادہ رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں, اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دے کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. اونچی سے بولے سبحان اللہ, اونچی سے. وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت سنیں شہید کا, وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذت وصال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں, اور اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اے
اے بندے تیری محنت قبول ہو گئی، جو بندہ بوئے گا وہ کاٹے گا، جو محنت کرے گا صلہ تو ملے گا۔ اور فرمایا اور جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی، یہ وہ والی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ غزوہ احد کے بعد اگلی صبح ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تیار ہو جاؤ۔ جب پتہ چلا کہ ابھی کفار مکہ دوبارہ واپس آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے ہیں، تو پھر یہ وہ والی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جب حکم دیا تو قرآن فرما رہا ہے جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول۔ ان میں جو صاحبان احسان ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ہی اجر ہے۔ یعنی کتنی بھی تکلیف ہو لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس تکلیف کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑنا چاہیے۔ کہتے ہیں مجاہد کو اس طرح سے ہونا چاہیے، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہیں، لگام پکڑی ہوئی ہے، جدھر سے آواز آ گئی ادھر کوئی گھوڑا دوڑا دیا۔ اس طرح سے ایک دین کے طالب علم کو ہونا چاہیے، اس طرح سے ایکٹیو ہونا چاہیے۔ دعا کیا کرو اللہ میں دینی کاموں کے لیے حشاش بشاش بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ اللہ، دیکھیں جب آپ کے کانوں تک بات پہنچائی ابو سفیان نے کہ جا کے بتائیں مسلمانوں کو کہ کافروں کا بہت بڑا لشکر ہے، وہ پھر واپس آ رہے ہیں حملے کے لیے، تو پھر کیا جواب دیا صحابہ نے؟ سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا اچھا کار ساز ہے۔ یہ جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان پر جب بھی کوئی مشکل امر آئے، بندے کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، ہر طرف سے بندہ مایوس ہے، سارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور انسان خود بھی اس قابل نہیں کہ کسی دشمن کا مقابلہ کر سکے، تو پھر یہاں پر کیا پڑھا صحابہ نے اور کیا کہا صحابہ نے؟ ان کے جذبے دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں، ان کو ڈرایا گیا، ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیف پہنچائی گئی، زخموں سے چور ہیں، ابھی تو زخموں پہ مرہم پٹی بھی نہیں ہوئی کہ دوبارہ سے میرے نبی نے ان کو کہا اٹھو، تو وہ اٹھے اور کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اور جب کفار کی آواز ان کے کان میں پڑی کہ وہ تو آ رہے ہیں، تو آگے سے انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ بس یہی بات تھی، جب یہ نعرہ، جب یہ بات سنی کافر نے تو اس نے کہا یہ مسلمان تو اتنے طاقتور ہیں کہ ہم ہزاروں بھی ہو جائیں تو ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو مسلمانوں کا رعب پڑ گیا کفار مکہ پہ، تو ابو سفیان دوبارہ دوڑ گیا واپس۔ اس ایک بات یعنی جذبہ دیکھ کر، تو مین چیز جذبہ ہوتی ہے بندے کا، جذبے سے انسان لڑتا ہے، ہتھیاروں سے نہیں لڑا جاتا، جذبے سے لڑا جاتا ہے، عشق سے لڑا جاتا ہے، کام ہوتا ہی جذبے سے ہے۔ اگر جذبہ ہے، سپرٹ ہونی چاہیے بندے میں، کچھ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، میں نے کرنا ہے تو پھر ہی وہ کرتا ہے۔ تو جب آپ کی نیت ہی نہ ہو، آپ کے اندر وہ اخلاص، وہ جذبہ ہی نہ ہو، تو پھر کام کوئی نہیں ہوتا، چاہے کتنے بھی جدید آلات آپ کے پاس کیوں نہ ہوں۔